آئیے اس کی تمرین ذرا دیکھ لیتے ہیں. جی عین المعرب والمبنی فیما یاتی. آپ نے بس معرب پہلا آپ بولیں جی. کتابن یہ معرب ہے کہ کتاب معرب ہے. عجب صاحب. حاذا مبنی ہے. حامد حامد معرب ہے. مساجد ہوا مبنی. انا مبنی. سیارۃ یہ بھی معرب. معرب. الذی الذی مبنی. مبنی. امسی ظروف مبنی. الجامعۃ یہ معرب. معرب. مسلمانی معرب. معرب. مسلمات معرب. معرب. حاذان معرب. اسم اشارہ مثنیٰ کے لیے معرب ہوتے ہیں. الان مبنی. اللتان معرب. اسم الموصولہ بھی مثنیٰ کے لیے جب آتا ہے تو معرب ہوتا ہے. من مبنی. اسماء و استفہام جو مبنی ہوتے ہیں. اللہ معرب. اربعۃ عشرہ کمپاؤنڈ عدد مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہے. اربعۃ معرب. آمین مبنی. اسم الفعل مبنی ہوتے ہیں. نمبر 2 ہے جی ما علامات الاعراب الاصلیۃ فی الاسم. تو ضمہ، فتح اور کسرہ یہ 3 علامات الاصلیہ ہیں. ما علامات الاعراب الفرعیۃ فی اسماء الخمسہ میں جی. کویشچن نمبر 3 اسماء الخمسہ میں علامات الفرعیہ ہیں کون کون سی؟ واو مرفوع، الف منصوب اور یا مجرور. یہ پارٹ 1 ہو گیا. آگے چلیں. جمع مذکر سالم میں واو مرفوع، یا منصوب اور مجرور دونوں کے لیے. آگے چلیں. المثنى الف مرفوع، یا منصوب اور یا مجرور بھی. آگے چلیں. نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ کوشچن نمبر 4 ما علامت الجر فی ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف جی جر کی علامت فتح. علامت الجر فتح. نیکسٹ کوسچن ما علامت النصب فی جمع مؤنث سالم. جی علامت النصب جمع مؤنث سالم میں کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم علامت النصب الکسرۃ. حاصل مثال للمکسور جی وجعلہ فی ثلاث جمل على ان يكون مرفوعا فی الاولی ومنصوبا فی الثانیۃ ومجرورا فی الثالثۃ. ہاں جی مرفوع منصوب مجرور کے ساتھ آپ نے لانا ہے.
اسم ہے مکسور. مکسور کون سے اسم ہیں؟ جن کے آخر میں الف آتا ہے. آپ کہتے ہیں جاء مصطفیٰ، جاء، یہ مرفوع ہے نا کیونکہ یہ فاعل ہے اس کا. آپ کہتے ہیں رأیت مصطفیٰ، اب یہ مفعول بہ ہے. اور آپ کہتے ہیں سلمت علی مصطفیٰ، اب یہ مجرور ہے. لیکن یہ سب کے سب مقدر ہیں. ان سب کی علامتیں مرفوع منصوب مجرور کی علامتیں مقدر ہیں. ہاتی مثالا للمنقوص الثابت الیاء وادخلوا في ثلاث جملا على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. جی اب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ منقوص اسم کی مثال لائیں مرفوع منصوب مجرور کے ساتھ جس میں یا موجود ہو ساتھ، اور پھر آپ ایک لائیں گے جس میں یا منصوب یا مجرور موجود نہیں ہوگا. تو آپ کہتے ہیں جاء القاضی رأیت القاضی سلمت علی القاضی. یہ منصوب ہے مفعول بہ آپ کو نظر آ رہا ہے پرائمری سائن سے. یا مقدر ضمہ، یا مقدر کسرہ. کوشچن نمبر 8 اگر آپ دیکھیں گے، آتی مثالا للمنقوص المحذوف الياء. جاء قادن رأیت قاضیا اور سلمت علی قاضٍ. تو یہاں پہ بھی قاضین میں منصوب ہے اور ان دونوں میں مقدر ہے. ہاتی مثالا للمضاف الی یاء المتکلم وادخلہ فی ثلاث جمل علی ان یکون مرفوعا فی الاولی ومنصوبا فی الثانیۃ ومجرورا فی الثالثۃ. دیکھیے جی، جاء صدیقی، جاء صدیقی، رأیت صدیقی، سلمت علی صدیقی. یہاں پر دیکھیں تو یہ ضمہ مقدر ہے کیونکہ یہ فاعل ہے. یہاں پہ دیکھیں تو یہ فتح مقدر ہے کیونکہ یہ مفعول بہ ہے. اور یہاں دیکھیں تو یہ کسرہ مقدر ہے کیونکہ یہ اسم مجرور ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے. کوشچن نمبر 10 ہے جی، یحب اللہ المتقین. یحب فعل، اللہ فاعل، المتقین مفعول بہ منصوب بالیاء. کیوں؟ جمع مذکر سالم یا کے ساتھ. دوسرا جملہ دیکھیں، خلق اللہ السماوات والارض. السماوات منصوب ہے سیکنڈری سائن کے ساتھ بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم. تیسرا جملہ پڑھیں، افتفاق. تو فا مفعول بہ ہے، منصوب ہے سیکنڈری سائن الف کے ساتھ لأنہ من اسماء الخمسۃ. چوتھا جملہ پڑھیں،
أين سيارة أبيك؟ این سیارت و ابی کا، ابی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مجرور ہے بالیاء لأنہ من اسماء الخمسۃ۔ عجب صاحب پانچواں جملہ پڑھیں۔ حفظ تو سورتین، سورتین مفعول بہ ہے، منصوب ہے یا کے ساتھ، لأنہ المثنى۔ عارف قاضیہ مکہ، عارف فعل فاعل، قاضیہ مفعول بہ منصوب ہے پراپر فتح سائن کے ساتھ، کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے مکہ کا، اگرچہ یہ منقوص اسم ہے لیکن یا بھی آیا اس لیے آگے یا کہ یہ مضاف بن رہا تھا۔ جرحا، جرح من المستشفى، جی جرحا فاعل ہے اور مستشفى مجرور ہے، دونوں میں علامت و رفع اور علامت و جر مقدر ہیں کیونکہ یہ وہ ہیں مکسور اسم۔ جی آٹھواں جملہ پڑھیں۔ أخذ صدیقی کتابی من حقیبتی، اخذ صدیقی کتابی من حقیبتی، اخذ فعل، صدیقو ہے اصل میں یہ فاعل ہے اور علامت و رفع جو ہے وہ مقدر ہے، کتابی جو ہے مفعول بہ ہے لیکن علامت النصب مقدر ہے، حقیبتی مجرور ہے، علامت جر مقدر ہے کیونکہ سب کا مضاف الیہ یا متکلم نہیں، منقوص تو ہے، سب کا یا متکلم جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ نواں جملہ اشتریت ھذا بخمسۃ عشر ریالا، اشتریت ھذا بخمسۃ عشر ریالا، اشتری فعل تو فاعل، ھذا مفعول بہ، بخمسۃ جار مجرور، لیکن یہ مجرور ہے بالفتح کیونکہ کمپاؤنڈ عدد مبنی ہوتے ہیں اس لیے یہ خمسطہ آیا۔ اور آخری جملہ ہے انا محامن، محامن خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ مرفوع ہے، علامت الرفع ضمۃ المقدرہ، اور وہ ضمہ مقدرہ کہاں ہے؟ وہ اس یا کے اوپر ہے جو یہاں حذف کر دیا گیا ہے۔ اب ہے المرفوعات من الاسماء، یعنی اسم میں کون کون سی چیزیں مرفوع ہو سکتی ہیں، اسم کب کب مرفوع ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 اور نمبر 2 اگرچہ یہ ہم کر چکے ہیں اپنے کانسیپٹس میں لیکن یہاں ریویژن آ رہی ہے تو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 اور نمبر 2 یہ کہ المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مبتدا مرفوع، اکبر خبر مرفوع۔ نمبر 3 اسم و کانا مرفوع ہوتا ہے، کان الباب مفتوحا، تو الباب کیا ہے یہاں پر؟ اسم و کانا، یہ اسم و کانا ہے تو اسم و کانا مرفوع ہو گیا۔ خبر و انہ مرفوع ہوتی ہے، ان اللہ غفور، تو غفور کیا ہے؟ خبر و انہ، خبر و انہ ہے، خبر و انہ مرفوع ہو گئی۔ الفاعل، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، خلقنا اللہ، اللہ کیا ہے یہاں پر؟ اللہ فاعل، فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ پھر نائب الفاعلی، خلق الانسان من طین، تو خلق مجہول ہے ماضی کا، الانسان اس کا نائب الفاعل ہے تو نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ یہ 6 کنڈیشنز ہیں کسی اسم کے مرفوع ہونے کی کہ مبتدا خبر مرفوع، خبروں کا اسم و کانا مرفوع، خبر و انہ مرفوع، فاعل مرفوع اور نائب الفاعل مرفوع۔ اب وہ کنڈیشن ہم دیکھیں جس میں اسم منصوب ہوتا ہے، المنصوبات من الاسماء۔ نمبر 1 اسم و انہ منصوب ہوتا ہے، ان اللہ غفور، تو اللہ منصوب۔ خبر و کانا منصوب ہوتی ہے، کانت طعام لذیذا، کانت طعام لذیذا، تو لذیذا جو ہے یہ خبر و کانا ہے منصوب آئی۔ المفعول به، المفعول به، فہمت الدرس، الدرس کیا ہے؟ مفعول به، مفعول به کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب آ گیا۔ المفعول فیہ
آپ آگے لکھ رہے ہیں ظرف ابلیغ کر کے ظرف کہ ظرف اور مفعول فی ایک ہی چیز ہے، یہ بھی منصوب ہوتا ہے. سافر ابی لیلن، لیلن کیا ہے؟ مفعول فی. یا جلس المدرس عند المدیر، تو عند ظرف، تو یہ بھی منصوب آئے گا. المفعول لأجلہ، ہاں المفعول لأجلہ، ما خرجت من البیت خوفا من المطر، خوفا من الحر، بارش کے کوئی کام کس وجہ سے آپ نہیں کر رہے تو وہ اسم بھی جو وجہ بتائے گا وہ منصوب آئے گا، اور اس کو مفعول لأجلہ کہتے ہیں. اور یہ خوفن ہے یہاں پر. المفعول معہ سافرت والبلالا، سرت والجبل، I traveled along with the mountain. سافرت وبلالا، میں نے سفر کیا اور ساتھ کون تھا؟ بلال. تو بلالن جو ہے یہ مفعول معہ ہے، یہ منصوب آئے گا. المفعول المطلق المفعول المطلق یقرأ حامد قراءتن جیدتن، یقرأ حامد قراءتن جیدتن. تو یہاں پہ قراءتن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، منصوب آیا ہوا ہے. نیکسٹ، حال ہمیشہ منصوب آتا ہے. جدی یصلی قائدا، جدی یصلی قائدن، تو قائدن یہاں پر کیا ہے؟ حال ہے، اور حال منصوب آیا ہے. التمییز انا اکبر منک سنا، سنن، سنن یہاں پر تمییز ہے، منصوب آئی ہے. المستثنى المستثنى حضر الطلاب كلهم الا حامدا، حضر الطلاب كلهم الا حامدا. تو حامدن جو ہے یہاں پر یہ مستثنیٰ ہے، اور مستثنیٰ ہمیشہ منصوب آتا ہے. المنادا، المنادا وہ ہے جس کو پکارا جاتا ہے. المنادی وہ ہوتا ہے جو پکارنے والا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ منادی تھے. ہمیں پکارا گیا، ہم کون ہیں؟ ہم منادا ہیں. تو یہ ہے المنادا. یا عبد اللہ، تو مضاف پارٹ جو ہوتا ہے کمپاؤنڈ نیم کا، وہ حرف و ندا کے بعد جب آتا ہے تو منصوب آتا ہے. یہ منصوبات ہو گئے. اب ہیں المجرورات. تیسری کنڈیشن ہے المجرور کی، اور مجرور جو ہے صرف دو ہی صورتیں ہیں اس کی. المضاف الیہ، مثلا القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ. القرآن مبتدا، کتاب و خبر، مضاف، اللہ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. المسبوق بحرف جر، ہاں اس سے پہلے حرف و جرن آ جائے. الطلاب فی الفصل، تو فی الفصل فی حرف و جرن ہے، تو الفصل اسم المجرور ہے. تو مجرور کی یہ دو ہی کنڈیشن ہے کہ یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا، یا اس سے پہلے کوئی حرف و جرن آ رہا ہوگا تو اسم مجرور ہو جائے گا.